السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول زمین ذات کی قسط نمبر 10 جو کہ تحریر ہے حنا کامران کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ لیکن اگر میری پذیرائی پر اس کا دل ٹوٹ گیا تو؟ کیونکہ میں شور ہوں اپنے جذبوں کے بارے میں، بس تصدیق کی خاطر مڑ رہا ہوں۔ کیا سبرینا کا راستہ لینا صحیح ہے؟ وہ ہاں کشمکش میں مبتلا تھا، جبکہ ادا اپنے اس خالی اسٹور میں بیٹھی قرآن پر ٹریسنگ کرنے میں مصروف تھی۔ وہ اتنی مصروف تھی کہ لیڈی آہن کی موجودگی کو محسوس نہ کر سکی۔ چونکی تو تب جب انہوں نے گلا کھنکارا، لگتا ہے میری بچی بہت مصروف ہے۔ وہ ان کی آواز پر بری طرح چونکی، سر اٹھایا تو وہ سامنے ہی تھی۔ لیڈی آہن! کرسی کو پیچھے کھسکا کر وہ کھڑی ہوئی، جیل پن انگلیوں میں ہی دبا تھا اور کتاب کھلی ہوئی تھی۔ اس کی خوبصورت رائٹنگ سیاہ صفحات پر ہیروں کی مانند جگمگا رہی تھی۔ لیکن ایک منٹ رک جائیں، ذرا غور کریں، وہ اس کی رائٹنگ نہیں تھی بلکہ وہ تو پہلے سے لکھے شدہ لفظوں پر اپنے سفید پین کو پھیر رہی تھی۔ سیاہ صفحات پر سفید لکھائی: میں اکثر دیکھتی ہوں تم اس میں مصروف ہوتی ہو، لگتا ہے یہ تحفہ تمہارے دل کو بھا گیا ہے۔ وہ ڈریسنگ قرآن تھا جو ایبک نے اس کی 70ویں سالگرہ پر اسے بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ جب بھی اسے فارغ وقت ملتا تھا وہ اسے لکھنے بیٹھ جاتی تھی اور اپنے اس کام میں وہ اتنا کھوتی کہ آس پاس کا بھی ہوش نہ رہتا۔ ایبک جانتا ہے مجھے کیا چاہیے۔ اس نے سورہ ضحیٰ پر نظر ڈالی جہاں اللہ اپنے محبوب سے محبت کی قسم کھا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر وہی سی مسکان آن سجی۔ صدیوں پہلے اترے گئے الفاظ پر اپنا قلم چلانا بہت اچھا لگتا ہے لیڈی آہن، یہ احساس بہت اچھوتا سا ہے۔ لیڈی آہن نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں بھائی، خاص کر وہ جو احساس کرنے والے ہوں۔ اللہ سے ایبک کی عمر درازی کی دعا مانگا کرو، بہت چاہتا ہے تمہیں۔ وہ مسکرا دی کہ یہی سچ تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے۔ ان کی تو دنیا ہی ایک دوسرے سے شروع ہوتی تھی، خاص کر ایبک کی۔ اس کے معاملے میں وہ کچھ زیادہ ہی حساس تھا۔ کیا کوئی آیا تھا یہاں؟ لیڈی آہن سیریا کی رہنے والی تھیں۔ وہاں کے حالات خراب ہونے کے بعد وہ اپنا تمام اثاثہ بیچ کر یہاں آ گئی تھیں اور پھر یہیں کی ہو کر رہ گئیں۔ ڈرون اٹیکس میں شوہر اور بچوں کے مرنے کے بعد انہوں نے پھر کبھی گھر بسانے کا نہ سوچا کہ جو چلے گئے تھے وہ اپنے ساتھ ان کا دل بھی لے گئے تھے۔ جی راہم آیا تھا؟ راہم ان کا پرانا کسٹمر تھا، لیڈی آہن نے اپنے آفس روم کی جانب قدم بڑھاتے پوچھا۔ ادا ان کے پیچھے ہی تھی۔ ان کا آفس شیشے کی چار دیواری میں قید تھا۔ گلاس روم میں موجود واحد لکڑی کی میز پر انہوں نے اپنا بیگ رکھا اور چونک کر اسے دیکھا۔ راہم وہی پرانا ہمارا کسٹمر؟ لکڑی کی میز پر سفید رنگ کی تھی اور وہ فقط میز نہیں تھی، پوری سٹوریج ٹیبل تھی جس کے فرنٹ پر اور دائیں بائیں درازیں بنی ہوئی تھیں۔ بس تھوڑی سی کھلی جگہ تھی جہاں کرسی فٹ تھی۔ لیڈی آہن اسی کرسی کو گھسیٹتے اسے مخاطب ہوئی۔ جی وہی۔ ادا نے میز پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور کرسی میں دھسی لیڈی آہن کی جانب بڑھا دیا۔ درمیانے قد کی فربہی مائل وجود کی حامل لیڈی آہن، جن کے اخروٹی بال سامنے سے سیدھے ہو کر ہمیشہ جوڑے میں قید رہتے تھے، سفید چین والے چشمے کے پیچھے سے دکھائی پڑتی آنکھوں کو سکیڑ کر اس کی جانب تکنے لگیں۔ ضرور سیپ لے کر گیا ہوگا؟ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھامتے متانت سے پوچھ رہی تھیں۔ ادا کو اندازے پر حیرانی ہوئی۔ بالکل ایسا ہی ہوا تھا، آپ کو کیسے معلوم؟ وہ مدھم سی مسکرا دیں۔ ایبک کو کہنا مجھے بھی قرآن گفٹ کرے، کچھ سکون تو میرے بھی حصے میں ہو۔ بات کا رخ بڑی سہولت سے انہوں نے بدلا۔ ادا نے جگ کو میز پر واپس رکھا۔ لیڈی آہن گھونٹ گھونٹ پانی حلق پہ انڈیل رہی تھیں۔ میں اسے کہہ دوں گی، مگر آپ کو کیسے پتہ چلا راہم وہ خوشبو لے کر گیا ہے جبکہ آپ یہاں نہیں تھیں؟ یہ سوال اس کے لیے اس کے دل میں کھلبلی مچا رہا تھا۔ پچھلے 10 دنوں سے بے تحاشا لوگ اس اسمیل کو ریجیکٹ کر کے جا چکے تھے کیونکہ آج کل کے لوگوں کو قدرتی اور نرم چیزوں سے دلچسپی نہیں رہی تھی۔ انہیں تو تیز چنگھاڑتی خوشبوئیں چاہیے ہوتی تھیں جو 10 میل سے بھی سنگھائی دے جائے۔ پتہ نہیں کیا خبت ہے لوگوں کو اس طرح کی خوشبوئیں استعمال کرنے کا۔ اف، کیونکہ میں جانتی تھی وہ ایسا ہی کرے گا۔ اس کی فطرت بہت نرم ہے، سادہ دل اور دھیمے مزاج کے لوگ ہی سیپ کو پسند کریں گے اور راہم وہ دونوں ہے۔ انہوں نے اصل بات کو گول کر دیا۔ وہ کیا کہتی اس چھوٹی سی لڑکی سے کہ وہ چھوٹا سا لڑکا اپنے دل میں اس کے لیے جذبات رکھ بیٹھا ہے، اس بات کو مخفی رکھیں گی کیونکہ وہ اچھے سے جانتی ہیں یہ عمر لاابالی سی ہوتی ہے، اس میں کوئی جتنی تیزی سے دل میں بیٹھتا ہے اتنی ہی تیزی سے اتر بھی جاتا ہے۔ ادا انہیں عزیز تھی، نہیں چاہتی تھیں اسے کوئی رنج پہنچے۔ اوہ، اس نے لبوں کو گول کر کے کہا اور آدھے بھرے گلاس کو ان کے سامنے سے اٹھا کر کوسٹر پر رکھ دیا۔ صحیح کہا، میں چلتی ہوں، لگتا ہے کوئی کسٹمر آیا ہے۔
مٹھی بند کر کے انگوٹھے سے باہر کی جانب اشارہ کرتی وہ ان کے سر ہلانے پر مڑ گئی۔ مڑتے ہی اس نے آزاد سانس سینے سے خارج کی۔ نہیں نہیں، غلط سمجھ رہے ہیں آپ، ادا ابھی ان سب چیزوں سے ناواقف ہے جن کے بارے میں لیڈی آہن سوچ رہی ہیں۔ اسے تو لگ رہا تھا اسٹور میں لگے کیمراز کو لیڈی آہن چیک کرتی ہیں اور اس پر نظر رکھتی ہیں کہ وہ کام کر بھی رہی ہے کہ نہیں، لیکن سچ شکر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ انہیں اس پر یقین ہے اور یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یہ تم چھپ کر کیا کر رہی ہو؟ دھوپ ملا دن ڈھل گیا تھا۔ شام نے انگڑائی لی تو ہر سو نیم اندھیرا سا پھیل گیا۔ درخت پرندوں سے بھرنے لگے اور فضا میں قدرتی گیت زور و شور سے بلند ہوا۔ گرے آسمان کے نیچے سیاہی مائل سبز درختوں کی دائیں جانب ایک لمبی روش تھی جو بہت صاف اور خاموش تھی۔ وہ روش بھی سیاہی مائل ہی تھی۔ اس کے دائیں جانب گھروں کی قطار تھی جبکہ بائیں جانب ندی بہتی تھی۔ بل کھاتی وہ روش ڈھلوان پر واقع سرخ گھر کے بیرونی دروازے تک جاتی تھی۔ کہیں کہیں وقفے سے لکڑی کے بینچ روش سے قدرے فاصلے پر نصب تھے۔ ان میں سے ایک بینچ پر بال کھلے چھوٹے پرنٹ کی کھدر کی لیونڈر رنگ کی قمیض اور ویسا ہی کھلا ٹراؤزر پہنے وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے اور سفید رنگ کے فر کوٹ پر سے گرے گردن سے کافی اونچے لگ رہے تھے۔ پاؤں میں موجود اونچے سول والے سفید جوگر کو مسلسل جھلاتے وہ لیپ ٹاپ کی کیز پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھی تھی اس لیے اس کا ٹراؤزر پنڈلیوں سے کافی اونچا ہو گیا تھا، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں تھی۔ سفید موزے اس کے وجود کو ڈھکنے میں اپنا کردار بخوبی نبھا رہے تھے۔ گود میں رکھے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے اس نے رک کر ایک نظر اس ٹھہری ہوئی جھیل پر ڈالی جس کا پانی سبز تھا اور جس میں آسمان تیرتا دکھائی دے رہا تھا۔ ندی اسے فقط 10 قدموں کی دوری پر تھی اور وہ کہاں ختم ہوتی تھی معلوم نہیں تھا۔ بس دور سے ایک دو پہاڑ نظر آ ہی رہے تھے جن کے پیچھے سورج غروب ہو چکا تھا۔ اب تو بس اندھیرے کی شبیں ہی تھی۔ کیا میرا کام ہو جائے گا؟ وہ خود سے ہم کلام تھی۔ دفتن اس کے سر میں ٹیس اٹھی۔ اس نے 2 انگلیوں سے کنپٹی کو مسلا۔ کوٹ کے بازوؤں نے اس کے ہاتھ تقریباً چھپا دیے۔ ضرور ہوگا ایلاف، خود پر یقین رکھو تم۔ جھیل پر سے نظر ہٹا کر اس نے واپس اسکرین پر ڈالی جہاں ایک پیج کھلا تھا۔ اس نے سیدھے ہاتھ کی تیسری انگلی کو کے اور بائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی کو ایکس پر رکھا ہوا تھا کہ سمر کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے جھٹ سے اسکرین کی بورڈ سے لگا دیا۔ یہ تم چھپ کر کیا کر رہی ہو؟ ایلاف نے گردن موڑی۔ وہ اس کے دائیں بائیں بینچ پر ہاتھ جمائے جھکا ہوا کھڑا تھا۔ ایلاف نے ایبرو اچکائے۔ کیا کر سکتی ہوں بھلا؟ دونوں ہاتھ ہٹا کر وہ گھومتا اس کے سامنے آیا، پھر سائڈ پر جگہ بنا کر بیٹھ گیا ایسے کہ دونوں ٹانگیں کھلی تھیں اور ہاتھوں کی مٹھی بنا کر آگے جھکا ہوا تھا۔ گردن موڑ کر ایک نظر اس سے اور ایک لیپ ٹاپ پر ڈالی اور پھر لفظوں کو جنبش دینے کی زحمت کی۔ غلط کچھ نہیں کر سکتی ہو اتنا یقین ہے، بس مجھے اچھا نہیں لگا اس طرح یوں میری موجودگی میں اسے بند کرنا۔ ایلاف نے اسکرین کو کیز سے ایک بار پھر سے جدا کیا۔ نیم اندھیرے میں وہ ستارے کی مانند جگمگا اٹھی تھی، مگر مدھم ستارے کی طرح، کیونکہ ایلاف تیز روشنی برداشت نہیں کرتی تھی، چاہے لیپ ٹاپ کی ہو یا موبائل کی یا پھر موبائل فون کی۔ کوئز کمپٹیشن میں پارٹ لیا ہے اور یقین ہے کہ میں جیتوں گی۔ اب تو یقین آ گیا ہوگا نا تمہیں کہ میں کچھ غلط نہیں کر رہی؟ اس نے غلط پر زور دیتے کہا۔ نہ جانے کیوں اس کی اور سمر کی کبھی نہیں بنی تھی۔ شاید اس لیے کیونکہ سمر تھوڑی عجیب فطرت کا انسان تھا۔ کس قسم کی فطرت وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ایلاف، مجھ سے کھچی کھچی کیوں رہتی ہو تم، جبکہ انیشا تو ایسا نہیں کرتی؟ انیشا تمہیں جانتی جو نہیں ہے اس لیے۔ وہ منہ میں بڑبڑائی تھی۔ اس کا بھائی لڑکی باز ہے، اس طرح کی شکایتیں وہ ہر روز کسی نہ کسی سے سنتی رہتی تھی۔ سننے کے بعد اسے کتنی سبکی ہوتی تھی یہ بات وہی جان سکتی تھی۔ ایک بہن کے لیے اس سے بڑی ہتک اور شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ اس کا بھائی کسی دوسرے کی بہن پر غلط نگاہ ڈالے، انہیں وقت گزاری کے لیے استعمال کرے اور ان کا دل توڑے۔ اس طرح کے بھائی یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر کسی نے ان کی بہن کے ساتھ اس طرح کا کچھ کر دیا، انہیں چھوڑ دیا، ڈچ کر دیا، ٹھکرا دیا تو ویسے ہوتا تو یہی آ رہا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے۔ آپ کسی کی عزت کو تار تار کرو گے تو آپ کی عزت تار تار ہوگی۔ وہ لڑکی جو ٹھکرائی گئی، چھوڑی گئی، کیا کسی کی بہن یا بیٹی نہیں ہوتی؟ کیا کسی کے گھر کا مان نہیں ہوتی جسے بے امان ہونے کے لیے آپ جیسے بہترین بیٹے اور فرما بردار بھائی اپنا مطلب نکالنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں؟ پلیز اس چین کو توڑ دیں، اس زنجیر کو کاٹ دیں۔ مت بننے دیں اسے وہ تالا جو آپ کے جنت کے دروازے پر اسی زنجیر سے لپٹا ہوا ہوگا۔ پہل کر لیں، روک لیں خود کو کسی بھی نامحرم رشتے کی طرف بڑھنے سے، گناہ کرنے سے، اور اگر نہیں روک سکتے تو نکاح کر لیں۔ کم از کم اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، بلکہ بچ جائیں گے آپ گناہ بلذت سے۔ محفوظ کر لیں
خود کو بھی اور اپنی عزتوں کو بھی رسوائی سے، دکھ سے، پشیمانی سے، درد سے، آہوں سے اور قبر کے عذاب سے بھی۔ کچھ کہا تم نے؟ میں کچھ کہہ سکتی ہوں بھلا؟ وہ ایک نظر اسے تکتا رہا، پھر اس بحث کو فضول جان کر وہاں سے چلا گیا۔ ایلاف نے گردن موڑ کر اسے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے جاتے دیکھا اور واپس اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ اس کے کام کے عین 3 دن بعد جب ایبک زور و شور سے پڑھائی میں مگن تھا، ان کے دروازے کی ڈور بیل بجی۔ ادا گھر نہیں تھی اور ماما آج صبح سے نیم غنودگی میں تھیں۔ ان کی آنکھ نہ کھل جائے اس لیے وہ تیزی سے بیڈ سے اترا، پاؤں مار کر سلیپرز پہنے اور دبے قدموں سے بھاگتے مین دروازے کے ہک کو کھول دیا۔ جی فرمائیں۔ کوریئر والا ہاتھ میں ایک باکس لیے کھڑا تھا، سر پر سبز ٹوپی تھی اور چہرے پر مسکان۔ سر، آپ کا انعام نکلا ہے، وہ ہاتھوں میں تھامے باکس کو اوپر اٹھا کر کہہ رہا تھا۔ ایبک نے چنبے سے ماتھے پر بلوں کو جگہ دی۔ میرا انعام؟ مگر کس طرح کا؟ وہ واچز خریدتا تو رہتا تھا مگر آج تک کوئی نہیں نکلا تھا، آگے بھی اس کا انعام نہیں نکلے گا۔ اس بات کا یقین اسے تھا۔ غلط کیا؟ سر، چائنیز فوڈ کمپنی کی جانب سے یہ انعام ہے۔ چائنیز فوڈ کمپنی پر اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ یاد آیا کہ پچھلے دنوں ایک بہت بڑی چائنیز میچ کمپنی ان کے اسکول آئی تھی، وہاں اس نے بھی واچز خریدے تھے۔ خریدتے وقت اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا انعام نکل آئے گا۔ بڑی بات تھی ایسا ہونا بھی، کم از کم اس کے لیے تو تھی۔ سر ہلاتے اس نے باکس کو تھاما، ایک پیپر پر سائن کیا اور اس بڑے سارے باکس کو اندر لے آیا۔ بیڈ کے نیچے اس باکس کو گھسانے کے بعد وہ واپس اپنی پڑھائی میں مشغول ہو گیا۔ اسے اس بڑے سارے باکس اور جیتے گئے انعام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کل اس کا بہت اہم ٹیسٹ تھا جس کی اسے تیاری کرنی تھی۔ ادا کا کیا تھا، وہ اسے کئی گنا ذہین تھی۔ گھر آتی، آ کر 2-3 بار کتاب پڑھتی اور رٹ لیتی۔ یاد تو اسے کرنا پڑتا تھا نا، مغز تو وہ مارتا تھا۔ پھر اس کی نائٹ ڈیوٹی بھی تھی، 4 بجے جائے گا تو رات 12 بجے گھر گھسے گا۔ تھکن میں کہاں پڑھا جاتا ہے ایسے بھلا؟ اس لیے وہ کتاب کو ہاتھ میں تھامے اونچی آواز میں پڑھنے میں بزی تھا۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کا چھوٹا سا بٹنوں والا موبائل چنگھاڑ اٹھا۔ جس حساب سے موبائل نے شور مچایا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اس کا احساس ایبک کو ہو گیا۔ اس لیے پہلی فرصت میں ہی اس نے کال پک کر لی۔ نمبر انجانا تھا۔ ایبک، میں گرینا ہوں، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ روتی ہوئی آواز، ہچکیوں پر ہچکیاں۔ گرینا؟ اس نے فون کان سے ہٹا کر اس پر نظر ڈالی اور پھر واپس اسے کان سے لگا کر بولا، کہو میں کس طرح کی مدد کر سکتا ہوں؟ ایبک، مجھے تم سے ملنا ہے، میرے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، میری مدد کرو پلیز۔ مجھ سے ملنے آ جاؤ۔ گرینا اور اس کی اسکول میں ایک اچھی الیکس تھی مگر اتنی نہیں کہ وہ آپس میں نمبروں کا تبادلہ کریں۔ وہ ایک بہادر اور کانفیڈنٹ لڑکی تھی، اس کا اس طرح رونا واقعی معنی رکھتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، تم بتاؤ کہاں ہو؟ اور پھر کچھ دیر بعد وہ اس کے بتائے گئے پتے پر موجود تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا فوڈ کورٹ تھا جو اس سمے اسٹوڈنٹ سے بھرا ہوا تھا۔ یہ وہ طلبہ تھے جو ڈیٹ کی خاطر وہاں آتے تھے۔ یوں بھی یہ فوڈ کورٹ ڈیٹنگ پوائنٹ کے نام سے ہی مشہور تھا۔ سادی سی نیلی جینز اور ویسی ہی شرٹ پر وہ گہرے سبز رنگ کا بوسیدہ سا کوٹ پہنے فوڈ کورٹ میں داخلی دروازے پر کھڑا نظریں گھما رہا تھا۔ خسر پسر ہنسی اور کہکوں کی آواز سے ذرا پرے وہ ماتھے پر دونوں ہاتھ جمائے بیٹھی تھی، ایسے کہ اس کا سر جھکا تھا اور بال اطراف میں گرے تھے۔ ایبک نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ اس کی میز کے سامنے کھڑا ہوا، تھوڑا جھکا، 2 انگلیوں سے اس کی سطح کو بجایا اور واپس سیدھا ہو گیا۔ اس کے سیدھا ہونے کے دوران ہی گرینا نے سر اٹھایا۔ اس کی حالت دیکھ کر ایبک کو بری طرح دھچکا لگا۔ سرخ آنکھوں سے تر چہرہ، کاجل، پھیلی آنکھیں اور ناک کی سرخی اسے ابھی بھی ہچکی لگی ہوئی تھی۔ گرینا، میری منگنی ختم ہو گئی ہے ایبک، وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ بتانے کے ساتھ ہی اس نے خالی انگلی کو بھی آگے کیا۔ وہ ابھی مجھ سے منگنی توڑ کر گیا ہے۔ مینڈلی تو ایک سمجھدار انسان ہے، اسے ایسا کیوں کیا؟ کرسی کو کھینچ کر وہ اس پر ٹک گیا تھا۔ اس کے سروں پر سبز جھاڑیاں لٹک رہی تھیں، انفیکٹ پوری چھت ہی سبز مصنوعی جھاڑیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان جھاڑیوں میں کہیں کہیں لگی فیری لائٹس بہت اچھا تاثر دے رہی تھیں۔ زرد ٹمبر کے بغیر پوشاک والی میز پر اس وقت انچوا کھانا رکھا ہوا تھا اور بل کھاتے گلاس میں 2 تازہ گلاب بھی موجود تھے جو تقریباً ہر میز پر رکھے تھے، مگر جو گرینا کی میز پر گلاب تھے وہ شاید ماحول کی افسردگی سے مرجھا گئے تھے، تبھی جھکے ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے 10 سال بڑا تھا، پھر بھی میں نے اس سے منگنی کی، اس کی خوشی کے لیے، حالانکہ مجھے ابھی پڑھنا تھا، بہت سے گولز تھے جو اچیو کرنے تھے، مگر اس نے کیا کیا؟ جھوٹی داستان پر یقین کر کے رشتہ ختم کر دیا۔ وہ ہاتھوں سے آنکھوں اور ناک کو صاف کر رہی تھی۔
ایبک نے ٹشو باکس اس کی طرف بڑھایا اور چند ٹشو نکال کر اپنی ناک پوچھنے لگی۔ مجھے لگتا ہے یہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے، تمہیں اس میں کسی اجنبی کو انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹی داستان والی بات اسے کھٹکی ضرور تھی، مگر اس نے کریدا نہیں کہ کسی کی پرسنل باتوں کو کرید کر نکلوانا اس کی تربیت کا حصہ نہیں تھا۔ ایبک، مجھے تمہاری مدد چاہیے، مجھ پر بہتان لگا ہے کہ میں… وہ ایک دم رک گئی۔ جس کرسی پر وہ بیٹھی تھی اس کے پیچھے اس کا سرمئی کوٹ رکھا ہوا تھا، جو میرون رنگ کی ہائی نیک کے ساتھ اس نے سرمئی ہی جینز پہنی تھی۔ گولڈن رنگ کا لمبی چین والا پینڈنٹ اس کے گلے میں جھول رہا تھا اور کرلی سنہرے بال اطراف میں گرے ہوئے تھے۔ کہ میں کردار کی ہلکی ہوں؟ مینڈلی کو لگتا ہے میرے کسی کے ساتھ غلط تعلقات ہیں۔ کیا تمہیں بھی ایسا لگتا ہے؟ کیا میں ایسی ہو سکتی ہوں؟ اس نے نظر جھکا کر اٹھائی۔ مینڈلی کو ایسا لگتا ہے تو مطلب وہ معاملہ فہم انسان نہیں ہے۔ تم اسے سمجھاتی۔ 2 سال کا ساتھ ہے تم لوگوں کا، تو کیا میں نے نہیں سمجھایا ہوگا؟ اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی بھرنے لگی۔ وہ آج تک کسی کے سامنے نہیں روئی تھی، یہ اس کا ریکارڈ تھا۔ میں نے بہت وضاحتیں دی ہیں ایبک، مگر وہ پھر بھی مجھے ٹھکرا گیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ایک بار پھر سے رونے لگی۔ ایبک کو اب ہمدردی کے ساتھ الجھن ہوئی۔ وہ بھلا یہاں کیوں تھا؟ اس کے ساتھ کس لیے تھا؟ فقط دعا سلام کے ان دونوں کے کوئی تعلقات نہیں رہے تھے۔ آخری بار دونوں کی ایک دوسرے سے بات کب ہوئی تھی یہ بھی اسے یاد نہیں تھا۔ تو پھر وہ کیوں اس کی ایک کال پر چلا آیا؟ آخر کیوں؟ گرینا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مجھے لگتا ہے مجھے جانا چاہیے۔ اس کے آخری جملے پر جن نظروں سے گرینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، ان نظروں کی تاب نہ لاتے وہ پشیمانی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر گیا۔ اسے اس طرح بے رحم نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل بھی نہیں۔ پورے اسکول میں تم اور تمہاری بہن کی شرافت کے چرچے ہیں۔ تم اچھے دل، نیک فطرت اور سچے مشہور ہو۔ فقط اس لیے ہی میں نے تمہیں مدد کے لیے بلایا کہ تم ایک بار میرے لیے مینڈلی سے بات کرو، اسے سمجھاؤ۔ مگر مجھے لگتا ہے میں نے غلط فیصلہ کیا۔ تمہارا وقت برباد کرنے کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ وہ اپنا پرس اور کوٹ کوہنی پر ڈال کر وہاں سے برقی رفتاری سے چلی گئی۔ ایبک نے آزردہ سانس خارج کرتے گلاس کے نیچے رکھے نوٹ کو دیکھا۔ ضرور یہ مینڈلی رکھ گیا ہوگا تاکہ گرینا بل کے پیسے ادا نہ کرے۔ سر جھٹکتے وہ بھی کرسی دھکیلتا کھڑا ہو گیا۔ اس بات سے انجان کی 2 قہر آلود نگاہوں نے اس کے دروازے تک پیچھا کیا۔ وہ قہر آلود نگاہیں اسے بزم کرنے کی چاہ رکھنے لگی ہیں۔ سمر کے دل میں آگ جل اٹھی تھی۔ اگلے 10 روز تک وہ لوگ اپنے سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر کی تیاریوں میں مگن رہے تھے۔ گرینا کا قصہ وہ دونوں بہن بھائی فراموش کر بیٹھے تھے، کیونکہ انہیں اپنے مستقبل سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں تھی۔ وہ لوگ امیر طبقے سے تعلق رکھتے تھے، نہ بھی پڑھتے تو بھاری فیس ادا کر کے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتے۔ مگر ان دونوں کو ایک بار پھر سے اسکالرشپ کے لیے جہد کرنی تھی اور وہ کر بھی رہے تھے۔ کل آخری پیپر تھا۔ وہ اور ایبک دونوں ایک ساتھ ہی اسکول کے گراؤنڈ میں بیٹھے پڑھائی میں مگن تھے جب ایبک کے ریسٹورنٹ سے کال آئی۔ کوئی بزنس ڈیلیگیشن تھی جو وہاں 20 منٹ میں پہنچ رہی تھی۔ اسی وجہ سے تمام سٹاف کا وہاں ہونا ازحد ضروری تھا۔ چاروں ناچار ایبک کو جانا پڑا۔ اس کے جانے کے عین 10 منٹ بعد ہی راہم ایک لڑکی کے ساتھ وہاں چلا آیا۔ اس لڑکی نے سفید نیٹ کا چست گاؤن پیروں تک پہن رکھا تھا اور شانوں پر نیلے رنگ کا کوٹ ڈالا ہوا تھا۔ پاؤں میں نیوڈ پمپس تھے اور ایک کان میں دراز چینوں والا نیلا ایئر رنگ تھا۔ وہ دونوں اس کے پاس آ کر رکے تھے۔ راہم نے ہمیشہ کی طرح ہم رنگ جینز شرٹ اور کوٹ پہنا ہوا تھا، مطلب سیاہ رنگ کا۔ کیسی ہو ادا؟ سوال پر اس نے سر اٹھایا۔ اٹھاتے ہی وہ دونوں نظر آئے۔ وہ جھٹ سے کھڑی ہو گئی۔ راہم نے سبرینا کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ وہ کبھی بھی اس چیز کا انتخاب نہیں کرتا تھا جو کسی کو زخم پہنچائے یا دل کو داغ دے جائے۔ وہ اپنا دامن اور کردار بچانے والا انسان تھا، کیوں کر محبت میں دھوکے کا طعنہ سہتا۔ اب بھی جو لڑکی اس کے ساتھ تھی وہ دوست کی حیثیت سے تھی۔ یہ بات صرف راہم اور وہ جانتے تھے، ادا نہیں۔ وہ اس پر ظاہر نہیں ہونے دے گا۔ میں اچھی ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اسے دیکھ کر ادا کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ یکدم ہی ہاسپٹل کا بل اور اپنے اور ایبک کے مشترکہ اکاؤنٹ میں پڑے پیسے یاد آئے۔ وہ اس بل سے کم تھے جو راہم نے ادا کیا تھا۔ وہ اتنے کم تھے کہ آنے والے 2 دنوں میں ادا انہیں مکمل کر لیتی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر وہ 2 دن بعد آتا۔ پرفیکٹ، الحمدللہ۔ اس سے ملو، یہ میری… لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے بات کو مکمل کر لیا، کر کے خود کو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیا۔ گرل فرینڈ ہے، جاز۔ وہ اردو میں بول رہا تھا، مگر جاز سمجھ گئی، کیونکہ وہ راہم اور اس کی فیلنگز کو جانتی تھی۔ راہم نے ہی اسے سب بتایا تھا، یہ بھی کہ وہ کوشش کرے گا کہ اسے اس سے محبت ہو جائے، مگر وہ جانتی تھی راہم کو نہیں ہوگی۔ ادا کے لیے جو اس کی آنکھوں میں تھا وہ کبھی بھی اسے بھٹکنے نہیں دے گا۔
مل کر اچھا لگا، ادا نے مدھم آواز میں کہا۔ اس کی آواز قرض کے بوجھ سے مدھم تھی۔ مجھے بھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ وہ جس معاشرے میں رہتے تھے وہاں یہ سب عام تھا، اس لیے اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسے فرق نہیں پڑا تھا مگر راہم کو ضرور پڑا تھا، یعنی وہ 0% بھی اس کی فیلنگ سے آگاہ نہیں تھی، یعنی وہ یہ سمجھ سکتی تھی کہ اس کی گرل فرینڈ ہو سکتی ہے۔ اس کا دل ٹوٹ گیا، چہرہ بجھ گیا۔ کیوں نہ لگتا؟ جاز اچھی جو ہے، آواز میں شکوہ تھا۔ صحیح کہا۔ پھر وہ چپ ہوئی۔ پیسے بار بار اس کے دماغ میں آ رہے تھے۔ وہ کل ہر صورت انہیں مکمل کر کے راہم کو لوٹا دے گی تاکہ وہ پھر کبھی اسے یوں سرے راہ نہ روکے، نہ پکارے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ ایسا ہی کرے گی۔ ایبک کی آج کی ٹپ اور اپنی ایڈوانس سیلری لے کر وہ راہم کو اس کے پیسے لوٹا دے گی بس۔ ایبک کہاں ہے؟ اس سوال پر وہ چونکی۔ ہاں وہ ابھی گیا ہے۔ کوئی کام تھا کیا؟ ڈرتے ہوئے دریافت کیا۔ کسی کا مقروض ہونا کتنا سبقی آمیز ہوتا ہے، اس بات کا ادراک اب ادا کو ہو رہا تھا۔ ایبک کو کیسا محسوس ہوتا ہوگا وہ اب سمجھ رہی تھی۔ اکثر مہینے کے آخر میں پیسے کم ہونے کی وجہ سے وہ ادھار لیتا تھا۔ کہاں سے لیتا ادا کو نہیں پتا تھا، کیسے چکاتا یہ بھی اسے معلوم نہیں تھا۔ معلوم تھا تو اتنا کہ وہ کبھی اسے تنگ نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس کے دل میں بوجھ بڑھنے لگا، اتنا زیادہ کہ آنکھوں میں معمولی سی نمی در آئی۔ ارے نہیں، چلو پھر اچھے سے تیاری کرو۔ وہ سر ہلا رہی تھی، کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ راہم کا دل اور بجھ گیا۔ اچھا تو پھر میں چلتا ہوں، ایلاف اور انیشا سے ملنے آیا تھا، 2 دن ہوں یہاں۔ یہ فرائیڈے نائٹ تھی، ویکنڈ شروع ہو چکا تھا اور وہ ہر ویکنڈ ضرور آتا تھا، مگر اس بار وہ 3 ویکس بعد آیا تھا اور آ کر اسے جتا گیا تھا کہ وہ مزید 2 دن یہاں پر ہے۔ جیسے میں تو بھول گئی ہوں نا کہ تمہارے پیسے دینے ہیں۔ وہ اس کی مہنگی گھڑی پر نظر ڈال کر سوچ رہی تھی۔ راہم نے ایک ہلکی سی نگاہ اس کے طبی چہرے پر ڈالی جو سوچوں کا غماز تھا۔ پھر گہرا سانس خارج کر کے سر جھٹک گیا۔ چلیں؟ وہ جاز سے مخاطب ہوا جو سر ہلاتی اس کے ساتھ مڑ گئی۔ کوئی اتنی مشکل بھی نہیں تمہاری کہانی جسے تم ڈریگ کر رہے ہو، جاز نے تھوڑی دور جا کر مسکراتے کہا۔ وہ راہم کی اچھی دوستوں میں سے ایک تھی۔ بولو مت زیادہ، شاکب پہنے سے جھڑکا۔ کس چیز کا برا لگ رہا ہے تمہیں؟ کس چیز کا؟ سیریسلی دیکھا نہیں تم نے کتنا ہلکا لیا اس بات کو اس نے کہ میری کوئی گرل فرینڈ ہو سکتی ہے؟ وہ اس بات پر کیسے یقین کر سکتی ہے بھلا؟ جاز اور وہ دونوں ایک ہی عمر کے تھے مگر راہم قد کاٹ کی وجہ سے اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ اس کی بھوری شاکی آنکھیں جب سلو موشن میں سپکتے ہوئے یہاں وہاں دیکھتی تھیں تو وہ بہت اچھی لگتی تھیں۔ پھولا ہوا چہرہ اور خفا کن تاثرات۔ کیا کبھی تم نے اس پر ظاہر کیا کہ تم اس میں دلچسپی رکھتے ہو یا وہ تمہیں اتنا جانتی ہے کہ اس بات کو جھٹلا دے؟ راہم نے خوشمگی نگاہوں سے اسے گھورا۔ 4 سال ایک ہی اسکول میں پڑھے ہیں ہم، جب میں اسے جان سکتا ہوں تو وہ کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کے دل میں وہ جذبات نہیں ہیں جو تمہارے دل میں ہیں۔ تم نے اس کی جستجو کی، اس کے بارے میں جاننے کی دلچسپی رکھی، اس لیے تمہیں سب پتہ ہے۔ اسے دیکھ کر صاف لگتا ہے وہ سب سے انجان ہے۔ بات کڑوی تھی مگر سچ تھی۔ وہ اپنے بوٹوں پر نگاہ ڈالے چلے جا رہا تھا۔ ادا شاید بہت پیچھے چھوٹ گئی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، حالانکہ عورت کے حس اور جذبات مرد کے مقابلے میں تیز ہوتے ہیں، مگر وہ پھر بھی انجان ہے، شاید اس لیے کیونکہ وہ چھوٹی ہے۔ اس کی آخری بات پر جاز منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی تھی۔ راہم نے اچنبھے پن سے اس کی ہنسی کو سنا۔ واٹ؟ 11 سال کے بچوں کے یہاں افیئرز ہوتے ہیں اور تم پورے 17 سال کی لڑکی کو چھوٹا کہہ رہے ہو؟ کیا چیز ہو تم راہم؟ اسے ایک بار پھر جاز کی بات پسند نہ آئی تھی۔ سر جھٹک کر وہ پھر سے چلنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ چھوٹی ہی ہے، تم کچھ بھی کہو میری نظر میں وہ چھوٹی ہے، اور اتنا مجھے پتا ہے ایبک 7-8 سال تک اس کی شادی نہیں کرے گا، مگر تب تک میں انتظار ضرور کر سکتا ہوں۔ 7-8 ماہ بعد یہ بات پوچھوں گی میں تم سے۔ وہ ایک بار پھر سے اسے چھیڑ رہی تھی۔ راہم نے بری طرح دانت کچکچائے اور تیز قدموں سے آگے اس کا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے ایلاف اور انیشا سے ملنا تھا۔ وہ میوزک ڈپارٹمنٹ میں آیا جہاں ہر ساز کا گیت بج رہا تھا۔ 3 نمبر کی کلاس کے باہر وہ آ کر رکا۔ اندر جھانکا تو انیشا پیانو پر انگلیاں جمائے نظر آئی۔ وہ بڑی لہر میں پیانو کی کیز کو چھیڑ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایلاف نہیں تھی۔ جانتا تھا ایلاف کو ڈرمز میں زیادہ دلچسپی ہے، وہ وہیں ہوگی، اس لیے انیشا اکیلی ہے۔ 15 منٹ کے انتظار کے بعد جب انیشا کلاس سے باہر آئی تو وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کا منتظر کھڑا تھا۔ یہ ایک سبجیکٹ تھا جو ان دونوں بہنوں کا ادا اور ایبک کے ساتھ نہیں ملتا تھا۔ وہ دونوں اس کی جگہ سوائل کا سبجیکٹ پڑھ رہے تھے، جبکہ ان دونوں بہنوں کو خشک مضمون میں دلچسپی نہیں تھی۔
کیسی تیاری ہوئی؟ نازک اندام چھوئی موئی سے انیشا کے بالوں کو بکھیرتے وہ دریافت کر رہا تھا۔ ان کی یہ بہن دونوں بھائیوں کو کچھ زیادہ ہی لاڈلی تھی۔ جاز کو شاید اس کا کوئی پرانا جان پہچان والا مل گیا تھا، تبھی ابھی تک وہ نہ آئی تھی، ورنہ ضرور آتی اور تب تک اسے چھیڑتی رہتی جب تک وہ پورے گروپ کو پینلٹی کے طور پر ٹریٹ دینے پر آمادہ نہ ہو جاتا۔ جن لوگوں کا سٹائل تھا دوستوں کو لوٹنے کا، دوستوں کے ساتھ زندگی جینے کا۔ بہت اچھی، امید ہے نمبر بھی اچھے ملیں گے۔ آپ کے ایگزامز کیسے ہوئے؟ وہ راہم کے کوٹ کو پکڑ کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ راہم نے بھی اس کے شانے کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ پیپرز تو بہت اچھے ہوئے ہیں، بس تھیسس رہ گئی ہے۔ اور آپ پھر بھی یہاں ہیں؟ وہ گردن اٹھائے اسے سوال کر رہی تھی۔ راہم مسکرا دیا۔ آتے جاتے کئی اسٹوڈنٹس نے راہم کو ہیلو کیا۔ وہ اسکول کا سب سے قابل طالب علم اور ان کی فٹ بال ٹیم کا بہترین کپتان رہ چکا تھا۔ یہ اسکول اسے سالوں یاد رکھے گا، اس بات کا سب کو پتہ تھا۔ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا کرو مجھے تم۔ یہ بتاؤ سمر کی کچھ خبر ہے؟ میں نے کال کی تھی، اس کا فون بند جا رہا ہے۔ وہ دونوں چلتے الاف کی کلاس کے آگے رکے تھے، جہاں وہ مست مگن سی اپنے گروپ کے ساتھ ڈرمز بجا رہی تھی۔ صاف دکھتا تھا اس نے آدھے گھنٹے سے پہلے باہر نہیں آنا، کیونکہ کلاس میں ٹیچر نہیں تھے، بس وہ اور اس کا گروپ تھا جو تباہیاں مچا رہا تھا۔ ہاں، میں نے کل انہیں دیکھا تھا، انفیکٹ وہ رات میں میرے پاس آئے تھے۔ چاکلیٹس اور پیسے دے گئے تھے، منع بھی کیا مگر سنا ہی نہیں۔ راہم اس بات پر دل سے خوش ہوا۔ سمر کی لڑکیوں والی ایکٹیویٹیز کے بارے میں اسے خبر ملتی رہتی تھی، مگر وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر مان برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ جانتا تھا اگر پردہ ہٹ گیا تو شرم و لحاظ بھی مفقود ہو جائے گا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو۔ تم دونوں کی بہت پرواہ کرتا ہے، تھوڑا لاؤبالی ہے مگر سب سمجھ ہے۔ آپ کی طرح مجھ سے زیادہ الاف سے محبت کرتا ہے، میں تو نظر ہی نہیں آتی کسی کو۔ راہم کی اس شکوے پر حیرت سے آنکھیں پھٹیں۔ وہ دونوں اس وقت کلاس کے باہر بچے بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پشت کے پیچھے دیوار تھی جس پر ڈرمز کی بڑی بڑی اسٹک کراس کر کے پینٹ کی گئی تھیں۔ اس کے نیچے ہی دو ڈرمز آپس میں ملے ہوئے پینٹ تھے۔ کیا واقعی؟ یعنی اتنا بڑا بہتان لگا سکتی ہو تم مجھ پر؟ انیشا نے نروٹے انداز میں سر کو اٹھایا۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے گود میں پڑے تھے، جبکہ راہم نے بدستور اسے شانے سے تھام کر خود سے لگایا ہوا تھا۔ یہ الزام نہیں، سچ ہے۔ تو یعنی طے ہوا کہ میں بہتان زدہ ہو گیا ہوں اور تم جیلس؟ راہم کے الزام پر وہ بری طرح چٹپٹائی، پرزور احتجاج کیا۔ میں اپنی بہن سے جیلس نہیں ہو رہی، آپ مجھے گمراہ نہ کریں۔ راہم کو ایک دم اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جب کلک اور تیز روشنی کی وجہ سے چونک گیا۔ نظر اٹھائی تو سامنے الاف کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سیل فون تھا اور وہ ابھی ابھی کھینچی گئی تصویر کو سیو کر رہی تھی۔ کیپشن ہوگا بھائی اور بہن کا پیار۔ سیل فون کا منہ دونوں کی طرف کر کے وہ لہرا رہی تھی۔ وہ ان کا فیملی گروپ تھا جس میں تصویر بھیجی گئی تھی۔ سب سے پہلے آنے والا میسج زرینہ کا تھا، جس میں وہ اپنے دونوں بچوں کو دعائیں دیتے دل والا لائک کر رہی تھی۔ راہم نے آگے جھک کر اس کی کلائی تھامی اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی دوسری جانب بٹھا لیا۔ اس کے گرد بھی شانے پھیلا کر وہ تصاویر اتارنے کا کہہ رہا تھا۔ جب تصویر کلک ہو گئی تو راہم نے اسے بھی فیملی گروپ میں پوسٹ کر دیا۔ کیپشن ہونا چاہیے بھائی اور بہنوں کا پیار، سمر مسنگ ہے۔ اس نے کیپشن لکھنے کے بعد الاف کی جانب دیکھ کر کہا، ورنہ کیپشن ہوتا بھائیوں اور بہنوں کا پیار۔ سمر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر گیا ہوا ہے، کہو تو لوکیشن سینڈ کروں؟ وہ چلبلے انداز میں سوال کر رہی تھی۔ جواب انیشا کی جانب سے آیا، خبردار جو تم نے میرے بھائی پر بہتان لگایا، وہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھا، میں سچ تھی، وہ یہیں آ رہا ہے۔ دونوں نے گردنوں کو سیدھا کیا تو کوٹ کو ہاتھ میں تھامے سمر مسکراتے چہرے کے ساتھ ان تینوں کی جانب دوڑا چلا رہا تھا۔ اس نے بال کافی چھوٹے کروا لیے تھے، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ تھوڑا سا کمزور لگ رہا تھا۔ کمزور اس لیے کیونکہ وہ ایڈکٹ بنتا جا رہا تھا۔ کتنی غلط حرکت ہے، میرے بنا تصویریں اتار کر گروپ میں ڈال رہے ہو۔ اس نے راہم کا ہاتھ الاف کے کندھے سے ہٹایا اور خود دونوں کے درمیان گھس کر بیٹھ گیا۔ مجھے یاد رکھا کرو میں بھی فیملی میں ہوں۔ الاف نے مسکراتے ہوئے سیل فون کو اونچا کیا۔ سب چیز بول رہے تھے۔ سمر نے راہم اور الاف کے شانوں پر بازو پھیلائے ہوئے تھے، جبکہ انیشا راہم کی بغل میں گھسی ہوئی تھی۔ تصویر اتر گئی تھی، گروپ میں بھی ڈال دی گئی۔ کیپشن بھائیوں اور بہنوں کا پیار لکھا گیا تھا۔ غفور صاحب کا جھٹ سے میسج آیا کہ وہ اپنے ایگزامز کی طرف توجہ دیں، موج مستیاں بعد میں کریں۔ جس کے بعد زرینہ اور ان کے درمیان نہ ختم ہونے والی محبت بھری نوک جھوک شروع ہو چکی تھی۔ وہ بچوں کی سائیڈ لے رہی تھیں، جبکہ غفور صاحب ان کی مستیاں دیکھ کر تلملا رہے تھے۔ یہ چاروں یوں ہی کرتے تھے، خاص ایگزامز ڈے میں کبھی امپورٹمنٹ پارک تو کبھی فشنگ کرنے جاتے، اور خاص
اور حاصل خاص تصاویر اتار کر غفور صاحب کو جلانے کے لیے پوسٹ کر دیتے تھے۔ وہ پڑھائی کے معاملے میں ایک سخت باپ تھے، جبکہ زرینہ فل ٹائم بگاڑنے والی ماں۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا بچے پوزیشن حاصل کریں یا نہ کریں، وہ بس یہ چاہتی تھیں کہ ان کے بچے اپنی زندگی اپنے حساب سے مستیوں میں جئیں۔ ٹینشنوں کے لیے پوری زندگی پڑی ہے۔ سمر نے ایک نظر ایلاف کو اور پھر جھک کر راہم میں چھپی انیشا کو دیکھا اور بآواز بلند اعلان کیا، میں نے سوچا ہے کل تم دونوں کے پیپرز کے بعد ہم سب پکنک پر چلیں گے اور یہ پکنک میری طرف سے ہوگی۔ کیا واقعی؟ یعنی میری جیب خالی نہیں ہوگی؟ راہم نے خوش دلی سے دریافت کیا۔ اس طرح کی چھوٹی موٹی پکنکس وہ لوگ کرتے رہتے تھے۔ کیوں؟ آپ کیوں کریں گے خالی جیب؟ یہ پکنک خالص میری جانب سے ہوگی۔ تم دونوں جگہ ڈیسائیڈ کر کے مجھے بتا دینا۔ بات ختم کرنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ ایلاف کے سامنے پھیلایا۔ ایلاف نے ایک نگاہ اس کی چوڑی ہتھیلی پر ڈالی اور دوسری اس کے چہرے پر۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ ان کا بھائی تھا، ان سے محبت کرتا تھا، ان کی حفاظت کرتا تھا، ان کی عزت کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا ان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو راہم کی طرح پورا کرے۔ اکثر و بیشتر وہ اپنے معاملات کو لے کر ان کے سامنے شرمندہ بھی ہو جاتا تھا۔ اب بھی تھا۔ وجہ ایلاف کے ساتھ ندی کنارے ہوئی کچھ دن قبل کی بحث تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سمر نے اپنائیت سے اس کے ہاتھ کو اپنی ہتھیلی میں قید کیا اور بحث میں مگن راہم اور انیشا کو دیکھنے لگا۔ ایلاف کے ہاتھ کا لمس اس کا یقین حاصل کر کے وہ سر جھکا کر مسکرا دیا۔ دل خوش تھا کہ اس کی بہنیں خوش ہیں۔ روح ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ شانوں پر ایلاف کی ناراضگی کا جو بوجھ تھا وہ بھی سرک گیا تھا۔ یہ شہر سے پرے لوکل جگہ پر واقع بلڈنگ کے دوسرے فلور کا منظر تھا، جس کی سیڑھیاں تھکے مارے انداز میں ایک لڑکا چڑھ رہا تھا۔ بل کھاتی سیڑھیاں نیم اندھیرے میں ڈوبی تھیں اور اس کی ریلنگ زنگ آلود تھی۔ رات کے قریباً 2:30 بجے کا وقت تھا۔ تبھی پوری آبادی کے لوگ خواب خرگوش میں مگن تھے۔ سیڑھی کا آخری سٹیپ چڑھنے کے بعد وہ دائیں جانب مڑا۔ وہ 2 دروازے چھوڑ کر اپنے اپارٹمنٹ کے پرانے سفید دروازے کے آگے آ کر رک گیا۔ جیب سے چابی نکال کر لگائی۔ دوسرے ہی پھیرے میں کلک کی آواز آ گئی تھی، یعنی دروازہ کھل چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے اسے وا کیا تو تیز روشنی پانی کی طرح جگہ بناتی ہوئی اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے گئی۔ گہری سانس بھر کر اس نے پورا دروازہ کھولا، اندر قدم رکھا، ایک نظر سامنے منتظر بیٹھی ادا پر ڈالی اور پھر مڑ کر دروازے کو لاک لگا دیا۔ تم پھر انتظار کر رہی تھیں؟ کہتا تو ہوں سو جایا کرو، یوں تم بیمار ہو جاؤ گی۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر دیوار پر لگی کیل میں لٹکا رہا تھا۔ ایسا کرنے کے بعد وہ آدھا جھکا، جوتوں کو پاؤں سے آزاد کیا۔ گرد آلود جوتے اس بات کی وضاحت کر رہے تھے کہ وہ آدھا راستہ پیدل چل کر آیا ہے۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم اس طرح بیمار نہیں ہوگے؟ ایبک کچن میں گیا، ہاتھ دھو کر باہر آیا اور اس کے قریب صوفے پر دب کر کے گر گیا۔ اس کا انگ انگ دکھ رہا تھا۔ راہم کے احسان کو چکانا تھا اور آج اتفاق سے ڈش واشر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ پھر تم نے سوچا کیوں نہ سارے برتن چمکا کر ایکسٹرا پیسے لے لیے جائیں۔ ایبک نے صوفے کے کنارے گری گردن کو اس کی طرف موڑا۔ کھلے ہاف وائٹ دھاری دار ٹراؤزر اور سفید بٹنوں والی شرٹ میں بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھے وہ خفا کن سی کہہ رہی تھی، بہت سمجھدار ہو گئی ہے میری بہن۔ ایسا ہی کیا ہے میں نے۔ تم جانتی تو ہو اس طرح کے موقع نہیں گنواتا میں۔ اس نے جیب سے سارے پیسے نکال کر اس کی جھولی میں رکھے تھے۔ وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ ساری تنخواہ کے پیسے، اوور ٹائم کے پیسے اور ساری ٹپس وہ سب کے سب لا کر ادا کو دے دیتا۔ پھر اس کی مرضی ہوتی وہ انہیں کیسے خرچ کرے گی اور اسے کتنی پاکٹ منی دے گی، چاہے تم بیمار پڑ جاؤ۔ اس کے نین کٹورے بھر گئے، موٹے موٹے آنسو گالوں پر گرنے لگے۔ اس کے گرتے آنسوؤں پر ایبک نے جھٹ سے کمر کو ٹیک سے آزاد کروایا۔ حالانکہ تھکن بہت زیادہ تھی مگر ادا کے لیے، اپنی بہن کے لیے ہر تھکن قربان۔ ادا، وہ تڑپ کر اسے مخاطب کر بیٹھا۔ ادا نے روتے ہوئے اپنا ماتھا اس کے شانے پر رکھا۔ ایسا کرنے پر اس کے بال کھل گئے، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ادا پلیز۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے آنسو نہ ہوں بلکہ تیزاب ہو جو اس کے شانے کو جلا رہا تھا۔ ایبک نے ایک ہاتھ اس کی گردن کی پشت پر رکھا اور تھوڑی اس کے بالوں پر ٹکائی۔ کب سب ٹھیک ہوگا ایبک؟ کب ہم بھی نارمل لائف جئیں گے؟ وہ بے طرح سے رو رہی تھی۔ کیا بتا دی کہ آج شام اس اپارٹمنٹ کا مالک کرایہ وصول کرنے آیا تھا۔ اسے اگلے 2 ماہ کا ایڈوانس کرایہ چاہیے تھا کیونکہ اس کی آنکھوں کا آپریشن ہونا تھا۔ دیکھو بیٹا، اگر تم لوگ کرایہ نہیں بھر سکتے تو مجھے بتا دو، میں کوئی اور کرایہ دار کا بندوبست کر لوں گا۔ میں بھی مجبور ہوں، اگر نہ ہوتا تو کبھی مطالبہ نہ کرتا۔ سوچ لو، سوچ کر کل شام تک مجھے جواب دو۔ وہ کیسے اسے یہ سب بتا دے؟ وہ کس طرح سے انتظام کرے؟ کل ان دونوں کا پیپر تھا
اور ایبک بہت تھوڑا پڑھا تھا، اگر اسی طرح چلتا رہا تو وہ اسکالرشپ حاصل نہیں کر پائے گا، اس کا فیوچر برباد ہو جائے گا۔ وہ ایسا نہیں ہونے دے گی، بالکل بھی نہیں۔ دیکھو تو ذرا، جو مجھے اللہ پر توکل کے بڑے بڑے لیکچر دیتی ہے، آج خود رو رہی ہے، مایوس ہو رہی ہے۔ بے وقوف! اس کی آواز بھی رندی ہوئی تھی، مگر وہ بھرپور کوشش کر رہا تھا کہ اسے نارمل ہی رکھے۔ ادا کے آنسو اس کا ٹوٹنا اسے نارمل رہنے دے سکتا تھا بھلا؟ چلو شاباش، اٹھو، منہ دھو اور آنسو پوچھو اپنے۔ وہ انگلی کی پوروں سے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتا روحان سے چہرے کے ساتھ مسکراتے کہہ رہا تھا۔ ادا نے ہچکی لے کر بالوں کو کانوں کے پیچھے کیا، نم ناک نظریں اس پر ڈالیں۔ تم آج کافی تھک گئے ہیں نا؟ پہلے نہیں تھکا تھا، تم نے رو کر تھکا دیا۔ ادا کی تھوڑی پھر سے کانپی۔ کھانا کھایا تھا؟ صبح سے بھوکے تھے تم؟ وہ مسکرایا۔ ایک کسٹمر اچھا خاصا کھانا بچا گیا تھا، میں نے اور میرے ساتھ موجود لڑکوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ وہ جانتی تھی وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اس میں خودداری بہت تھی۔ وہ بھوکا رہ سکتا تھا لیکن کسی کا بچا ہوا نہیں کھا سکتا تھا۔ ادا کی تھوڑی ایک بار پھر شدت سے کانپی۔ اپنی جگہ سے اٹھی، شام کا پکا کھانا گرم کر کے اس کے لیے لائی۔ ایبک اشتہا انگیز خوشبو سونگھ کر آگے جھک گیا تھا۔ پیپر کی تیاری بھی نہیں کی ہوگی، ہے نا؟ نوالے توڑتے ایبک نے منہ میں موجود نوالے کو نگلا اور گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اب پڑھوں گا نا، بہت وقت، ابھی آرام سے تیاری کر لوں گا۔ متانت سے اسے کہتے ہوئے وہ پھر سے کھانے میں مگن ہو گیا۔ اس کا انداز تھوڑا عجلت بھرا تھا، مطلب اسے زوروں کی بھوک لگی تھی۔ اور سوگے کب؟ ایبک نے سر اٹھا کر کچھ دیر سوچا، پھر نتیجہ نکالتے ہوئے بولا، گھر آ کر ریسٹورنٹ تو 4 بجے جانا ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ سو لوں گا، بہت ہے۔ اللہ تمہارے ہاتھ سلامت رکھے، بہت مزے کا کھانا تھا۔ برتن اٹھا کر وہ کچن میں رکھ کر آیا تھا، اور شاید دھو بھی آیا تھا کیونکہ اس کی آمد تھوڑی دیر سے ہوئی تھی۔ صوفے پر تاہنوز بیٹھی ادا کو دیکھ کر وہ بھی وہیں آیا اور اس کے بالوں کو انگلیوں سے بکھیر کر بولا، تم اب تک یہیں بیٹھی ہو، سونا نہیں ہے؟ جاؤ، میں یہیں پڑھوں گا۔ اس نے میز کے نیچے سے اپنے بیگ کو گھسیٹ کر نکالا اور اس میں سے مطلوبہ کتاب مل جانے کے بعد اسے سائیڈ پر رکھ دیا۔ اچھے سے تیاری کرنا۔ وہ گود میں سے پیسے سمیٹتی اٹھ گئی۔ تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ایبک کے کہنے پر اس نے یاسی سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اندر وہ اپنے کمرے میں کمفرٹر میں دبکی آنکھیں موند گئی تھی اور باہر ایبک سلطان اپنے کٹس لگے ہاتھوں کو دیکھتا رہ گیا۔ قطرہ قطرہ بھیگتی رات دونوں ایک آنکھوں کو اور ایک کے دل کو بھگو رہی تھی۔ ایبک کا دل بھرپور نمی سے بھیگ گیا۔ کمرہ امتحان میں اس کا ہاتھ پیپر پر سپیڈ سے چل رہا تھا۔ سفید کاغذ کو نیلے رنگ سے رنگتے ہوئے وہ دنیا اور مافیہا سے بیگانہ لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں وقفے وقفے سے سوالات پر جاتیں اور دل کو تسلی دے دیتیں کہ ہاں، اسے سارا پیپر آتا ہے۔ نیند کے خمار سے بوجھل آنکھیں اس کے رات بھر جاگنے کی غماز تھیں۔ آدھا وقت بیت گیا تھا جب اس نے متلاشی نگاہیں ہال میں ڈالیں۔ ادا نہ جانے کہاں کھو گئی تھی، نظر ہی نہیں آ کر دے رہی تھی۔ ایبک! اس کی کرسی کے پیچھے کسی نے پین سے دستک دی۔ وہ دستک گرینا کی تھی۔ کانپتی آواز، روحان سا انداز، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، میرا فیوچر تباہ ہو گیا ہے۔ اس بات کا مطلب تھا ایبک اس کی مدد کرے، مگر کیوں؟ وہ اس کی مدد کیوں کرے؟ ہر کسی کو اپنے حصے کی محنت خود کرنی چاہیے تاکہ اس محنت کی اجرت میں فقط اس کی اپنی کمائی کا ہاتھ ہو، کسی دوسرے کی نہیں۔ ہم لوگ یوں ہی کرتے ہیں، گنا چنا یاد نہیں رٹا لگاتے ہیں اور جتنا پیپر میں آتا ہے کرتے ہیں، باقی کی بندوق دوسرے کے شانے پر دھر دیتے ہیں کہ اب تم مدد کرو ورنہ ہم نے فیل ہو جانا ہے۔ تو ہوئے، کیونکہ اس میں 75% آپ لوگوں کا ہاتھ ہے، اس کا نہیں، جو مدد سے انکار کرتا ہے۔ مسکین طلبہ، بے چارے اور قابل رحم۔ کیمراز لگے ہیں، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی اور راہ تلاش کرنی ہوگی۔ مدھم آواز میں وہ اسے وارن کر رہا تھا۔ راؤنڈ لگاتا کرخت انویجیلیٹر پشت پر بازو باندھے آگے کو چل رہا تھا۔ ایبک نے اس کے بندے ہاتھوں میں واکی ٹاکی پکڑی دیکھی اور سیدھا ہو گیا۔ ایبک، پلیز، تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، وہ منمنائی تھی۔ ایبک نے پین کو اسٹیل کی کرسی پر بجایا، خاموشی میں جیسے خلل پڑا ہو۔ آدھے لوگوں کی نظریں اس کی جانب اٹھیں، اٹھ کر جھک گئیں۔ واپس مڑتے انویجیلیٹر جس کا پاؤں مخالف سمت میں حرکت کو تھا، ایک دم وہاں تھما، گردن موڑی، پشت پر بندھے ہاتھ تاہنوز قائم تھے۔ سر، ایک سیکنڈ پلیز۔ پین والا ہاتھ بلند کرتے ہوئے وہ اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ بلیک سوٹ والے انویجیلیٹر نے پاؤں کو مکمل طور پر موڑا اور چھوٹے چھوٹے ڈگ بھرتا اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ کہو ذہین نوجوان۔ وہ شاید پورے ہال میں اس پر ہی توجہ دے رہا تھا۔ ایک تو لیفٹ ہینڈڈ، اوپر سے خوبصورت لکھائی اور سنجیدہ چہرہ، سفید بالوں والا 35-36 برس کا وہ آدمی جوں جوں ایبک کے منہ سے برآمد ہوتے الفاظ سن رہا تھا،
تو گرینا کی ہوائیں اڑتی جا رہی تھیں۔ سر، ان میڈم کو پیپر نہیں آتا، وہ انگوٹھے کی مدد سے پیچھے کی جانب اشارہ کرتے کہہ رہا تھا، اور انہیں لگتا ہے اگر میں ان کی مدد نہیں کروں گا تو ان کا فیوچر برباد ہو جائے گا۔ میں نے انکار کر چکا ہوں کیونکہ میرے نزدیک یہ چیز اچھی نہیں۔ اب اگر انہوں نے مجھ سے کوئی سوال کیا اور آپ نے مجھے انہیں جواب دیتے پکڑ لیا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ آپ میری شکایت نہیں کریں گے؟ سنجیدہ چہرہ، بوجھل آنکھیں، بھاری آواز، بہترین امریکن ایکسنٹ اور اسپرنگ بال۔ فکر نہیں کرو لڑکے، اطمینان سے لکھو۔ اور آپ، اس نے گردن موک بنی گرینا کی جانب کی کرنے کے بعد اس کو مخاطب کیا جو ان کے درست لہجے پر چونک اٹھی۔ اگر باز نہ آئی تو پیپر کینسل کر دیا جائے گا۔ باخبر کر کے وہ قدم آگے بڑھا رہا تھا جب ایک بار پھر اسے رکنا پڑا۔ وجہ گرینا کی سرگوشی تھی جو اس کی سماعت تک پہنچ گئی۔ تم نے اچھا نہیں کیا ایبک۔ وہ مڑ کر اس لڑکی کو گھورنے لگا۔ اس کا کرخت چہرہ مزید کرخت ہو گیا۔ گرینا نے بوکھلا کر خود کو پیپر پر جھکایا۔ خوبصورت مردوں کو کبھی نہیں چھوڑتی یہ لڑکیاں۔ ایبک ایک پر نگاہ ڈال کر سوچتے ہوئے مڑا۔ دوسری جانب میوزک ہال میں ایک سے بڑھ کر ایک بہترین ساز کو بجایا جا رہا تھا۔ انیشا نے اتنی خوبصورت دھن بجائی کہ ایگزامینر خود کو کہنے سے روک نہ پایا، تمہاری دھن بہت خالص اور پاک محسوس ہوتی ہے، بالکل شبنم کے قطروں کی طرح۔ خدا تمہارے ہاتھوں میں یوں ہی ساز گھولتا رہے۔ یہ توصیف اس کے نمبروں کا پتہ دے رہی تھی، یعنی پیانو کلاس کا ٹاپر انیشا غفور تھی۔ وہ مغموم سی داد وصول کر کے ہال سے باہر آئی۔ اس کے قدم الاف کے ہال کی جانب تھے۔ وہ ایک بلاک چھوڑ کر دوسرے میں داخل ہوئی۔ ابھی وہ وہاں سے گزر رہی تھی کہ اسے رک کر جانا پڑا۔ بڑھتے قدموں کو الٹا واپسی پر ڈالا اور گردن کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے اندر جھانکنے لگی۔ شیشے کی کھڑکی کے اس پار وہ منہمک سا اپنا پیپر حل کرنے میں مگن تھا۔ رفسا حلیہ، بکھرے سے بال اور جھکی ہوئی پلکیں۔ ایبک پر مجھے ایک کرش ہے۔ اسے اپنی ایک دوست کی بات یاد آئی جو پچھلے دنوں اس سے کہی تھی۔ کیا واقعی؟ اس میں ایسا کیا ہے جو تمہیں اس پر کرش ہو گیا ہے؟ فقط پڑھائی سے تعلق رکھنے والی انیشا کے لیے یہ بات خاصی اچنبھے والی تھی، کیونکہ جس لڑکی کے منہ سے وہ یہ سب سن رہی تھی وہ خاصے اچھے بیک گراؤنڈ کی مالک تھی۔ ویوٹ کو اس نے گھاس نہیں ڈالی تھی اور ایبک پر کرش؟ عجیب، اس میں وقار ہے، سنجیدگی ہے اور عزت بھی۔ شانے اچکاتے کہہ رہی تھی، وہ الگ ہے۔ ڈیفائن کرو اس الگ کو۔ جیسا کہ تم نے بھی نوٹس کیا ہوگا، وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ نہیں پایا جاتا، فقط اپنی بہن کے۔ وہ بھیڑیوں کی طرح کسی کے سنگل ہونے کی طاق میں نہیں رہتا اور نہ ہی کسی کمیٹڈ لڑکی پر ٹرائی کرتا ہے۔ ووٹنگ بھی نہیں کرتا اور ڈرنک بھی۔ وہ انگلیوں پر گنوا رہی تھی اور انیشا اس کے اتنے گہرے تجزیے پر محظوظ ہو رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ ہر کسی کو عزت سے پکارا ہے، کبھی کوئی الٹا کام نہیں کیا، نہ نام لیا اور بولتا بھی بہت کم ہے۔ آخری جملہ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، پھر اس کے قریب کھسکی اور کان میں سرگوشی کی۔ مردوں کی یہ بات بہت اچھی ہوتی ہے کہ وہ کم بولیں، یہ چیز انہیں اٹریکٹیو بناتی ہے۔ انیشا نے حیرت سے آئیبرو چڑھائیں۔ تم نے اتنا آبزرو کیا؟ کوئی ایسا بھی کرتا ہے کیا؟ اس کی دوست ہنسی۔ مزید سنو، وہ اچھا خاصا ہینڈسم ہے، تھوڑا سا پالش ہو تو سب کو پیچھے چھوڑ دے۔ تم سے ایک فیور چاہیے، اس کی بہن سے آج کل تمہاری دوستی ہے، تم بات کرو نا اس سے میری۔ انیشا اس کی بات پر بتکی۔ کم آن، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، سوچنا بھی مت۔ اس نے فوراً سے انکار کیا۔ اپنی دوست کی کسی بھی بات پر کان نہیں دھرا۔ پلیز انیشا، ایسا نہیں کرو، مجھے اس کے ساتھ فکس کروا دو، یقین کرو تمہاری بہت مشکور ہوں گی۔ ہرگز نہیں۔ دو ٹوک انکار کر کے وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ بڑھتے بڑھتے فیصلہ کر گئی کہ آئندہ اسے ادا کے ساتھ زیادہ بات نہیں کرنی تاکہ کوئی اور آ کر اس طرح کی ڈیمانڈ نہ کر لے۔ ایبک کے لیے یہ تیسری لڑکی تھی جس نے اس سے بات کی تھی، یعنی حد ہو گئی تھی۔ وہ ایبک کو غور سے تک رہی تھی، اتنی غور سے کہ اسے اندازہ ہی نہ ہوا اس کی کلاس فیلو وہاں آ کھڑی ہوئی ہے۔ چونکی تو وہ تب جب کندھے پر کسی کے ہاتھ کا بوجھ پڑا۔ تم کہاں کھو گئی ہو انیشا؟ میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں۔ وہ ایک دم سڑپٹائی، پھر اپنی بے خودی پر خود ہی ہنس دی۔ کہیں نہیں، دراصل الاف کو دیکھنے آئی تھی۔ اس لڑکی کی اگلی بات پر اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ جھٹ سے واپس گردن ایبک کی جانب موڑی۔ مگر اس کا ڈپارٹمنٹ تو یہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ مڑی۔ یعنی میں فقط ایبک کو نوٹ کرنے یہاں آئی تھی؟ پاگل ہو گئی ہوں میں بھی، بڑبڑاتی وہاں سے جا رہی تھی۔ اس نے میرا دیکھنا بھی نوٹ نہیں کیا، مطلب وہ واقعی بہت بے نیاز ہے۔ عجیب۔ وہ اس ڈپارٹمنٹ کو کراس کرتے الاف کو دیکھنے نکل پڑی جہاں وہ الاف کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہیں تھوڑی دور ادا پیپر وائنڈ اپ کر کے باہر آئی تھی اور اب آتے ہی انیشا کو ڈھونڈنے لگ گئی تھی جو اسے مل ہی نہیں رہی تھی۔ اسے انیشا سے راہم کا نمبر لینا تھا، مگر جب وہ اسے کہیں نہ ملی تو اس نے ذہن پر زور ڈالا۔ ایک بار راہم نے اسے اپنا نمبر بتایا تھا۔ کیا تھا وہ؟ کیا تھا؟
کیا تھا؟ یکدم ہی اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا اور نمبر اسکرین کی طرح اس کے دماغ میں چل پڑا۔ زالے، کیا تمہارا فون 2 منٹ کے لیے مل سکتا ہے مجھے؟ اس نے کمرہ امتحان سے خوش خوش آتی زالے کو مخاطب کیا۔ ہمیشہ کی طرح بلا جھجک ہی اس نے فون پرس سے نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ اپنی کسی دوست سے زور و شور سے پیپر کو ڈسکس کرنے میں مگن ہو گئی۔ ادا نے دماغ میں موجود راہم کا نمبر ملایا۔ وہ 2 قدم زالے سے آگے ہوئی تھی۔ ابھی 3 بیلز ہی گئی تھیں کہ اسے پیچھے سے کسی نے پکار ڈالا۔ وہ ایبک تھا جو لمبے ڈگ بھرتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ کال کٹ کر کے وہ فون زالے کے ہاتھ میں تھماتی ایبک کی طرف لپکی۔ کیسا ہوا پیپر؟ دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے سے پوچھا اور دونوں نے بیک وقت ہی مسکراتے سر ہلا کر جواب دیا، بہت اچھا۔ پھر چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا اور ہنس دیے۔ انیشا کی دوست جسے ایبک پر کرش تھا زالے ہی تھی۔ ایبک کی ہنسی کی آواز اس کی سماعت میں پڑی تو وہ رک کر محظوظ سی اسے تکنے لگی۔ لیکن میں نے گرینا کی مدد نہیں کی، پشیمانی سے کہتے اس نے ادا کے گرد بازو پھیلایا۔ اس کے شانے کو تھام کر وہ مڑ گیا۔ دونوں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے آگے اس کے شانے کو تھام کر وہ مڑ گیا۔ دونوں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہے تھے۔ زالے نے گہرا مسکراتا ہوا سانس خارج کیا۔ خوبصورت دین، خوبصورت احکامات، خوبصورت لوگ، خوبصورت احساسات۔ ایسے مت دیکھو اسے، وہ صرف اپنی بہن کے ساتھ ہی اس طرح فری ہوتا ہے، باقی تو جیسے اس کے لیے حرام ہیں، حرام ہی ہیں۔ زالے نے رشک بھری نگاہوں سے دونوں کو تکتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے ایک سوال پر میں اٹک گیا تھا، مگر سچ شکر آخری وقت میں یاد آ گیا۔ ادا نے اپنے کراس بیک کی اسٹرپ پکڑی ہوئی تھی تو ایبک نے اس کے شانوں کو تھام رکھا تھا۔ نہیں، شکر اللہ کا میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بس لاسٹ سیمسٹر اچھا ہو جائے، اسکالرشپ پھر سے ہماری منتظر ہے، انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتاؤ تم کال کسے کر رہی تھی؟ میں نے سوچا ہے اس ماہ تمہیں فون لے دیتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم کسی اور سے کوئی چیز لے کر استعمال کرتی ہو۔ وہ مسکرائی، سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ دونوں کیفیٹیریا میں آئے تھے جہاں کچا کچ اسٹوڈنٹس ہاتھوں میں اپنی اپنے کھانے کی ٹرے پکڑے میز پر بیٹھ رہے تھے۔ ایبک 2 برگر لیے میز پر آ کر بیٹھا۔ جلد بازی میں ان دونوں نے ناشتہ نہیں کیا تھا اور اب بھوک تھی جو زوروں سے لگ رہی تھی۔ اچھا تو ایسی بات ہے، یہ بھی یاد رکھو کہ ہمیں باقی نظام بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تم جلدی میں لگ رہے ہو، ایسا کیوں؟ وہ اس کے بار بار گھڑی کو دیکھنے اور فٹافٹ برگر کو نگلنے کی بابت پوچھ رہی تھی۔ برگر کے نوالے سے بھرے منہ کو وہ ہلا رہا تھا۔ ہاں، صبح ہی مارٹن نے بتایا کہ کسی شاہی خاندان کے رشتہ داروں میں فوتگی ہو گئی ہے، وہاں ویٹر کی ضرورت ہے، میں ابھی ادھر ہی جاؤں گا، کچھ وقت وہاں لگاؤں گا اور اس کے بعد ہوٹل۔ وہ بہت آرام سے بتا رہا تھا، اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ ادا کا دل نیچے گر چکا ہے۔ اور تمہاری ان آنکھوں کا کیا جن میں نیند بھری ہے؟ اس کے ہاتھ میں آدھا کھایا برگر تھا۔ نوالا بڑی مشکل سے حلق سے نیچے اترا۔ ادا نے آدھا کھایا برگر سفید چوکور ٹرے میں واپس رکھ دیا، جس کے کوارٹرز میں ایک جگہ سبز چٹنی تھی، دوسری جانب کیچپ اور سائڈ پر ڈپ کی چھوٹی سی ڈبی رکھی تھی جس میں سے آدھی وہ ختم کر چکی تھی کہ لہسن اور ہرب سے بنی یہ ڈپ اسے پسند بہت تھی۔ ان کی نیند میں رات کو آ کر پوری کر لوں گا، اب مجھے نکلنا ہوگا، اسٹور چھوڑ دوں تمہیں؟ جلدی جلدی ٹشو سے انگلیوں کو صاف کرتا ہوا وہ دریافت کر رہا تھا۔ ادا نے بے دلی سے پشت کو کرسی کی بیک پر گرایا۔ وہ جاتے ہوئے ایبک کو ٹوکنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے نفی میں سر ہلا دیا۔ صحیح، پھر اپنا خیال رکھنا، شام کو ملتے ہیں۔ اس کے گال کو تھپک کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ ادا کی آنکھوں کے کنارے یکدم بھیگ اٹھے۔ دور بیٹھا ڈینس اسے فرصت سے گھور رہا تھا۔ اس بات کا اندازہ اسے نہیں ہوا کہ جو دکھ اسے تھا وہ ہر احساس پر حاوی تھا۔ مجھے اس پر ٹرائی کرنا ہے، یہ ڈینس کا تبصرہ تھا۔ کر لو، مگر ایک بات یاد رکھنا، یہ لڑکی بیکار ہے، سمر نے لاپرواہی سے کہا۔ ایبک کے لیے اس کے دل میں بال آ گیا تھا۔ وجہ ظاہر سی بات ہے گرینا تھی جس کے ساتھ اتفاق سے اس نے ایبک کو ریسٹورنٹ میں دیکھ لیا تھا۔ پس پردہ کہانی اسے پتہ چل گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس ٹانک بھر کے لڑکے سے خائف تھا جسے گرینا نے کال کر کے بلایا تھا۔ وہ اسے بھی تو یاد کر سکتی تھی نا؟ تمہارے لیے ہو سکتی ہے، تمہارے ٹیسٹ سے ہم بخوبی واقف ہیں، اس نے شرارت سے آنکھ مار کر کہا۔ سمر ہنس دیا۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں بھی برگر تھا جسے چباتے سمر نے جواب دیا، ٹیسٹ تو تمہارا بھی یہ نہیں، پھر ایسا کیا ہے جو تم اس پر ٹرائی کرنا چاہتے ہو؟ ڈینس کی نگاہیں اب بھی فیروزی اسکارف پہنے لڑکی پر جمی تھیں، گو کہ ان کے درمیان کافی ساری ٹیبلز تھیں، مگر پھر بھی وہ اسے دکھائی پڑ رہی تھی۔ پتہ نہیں، لیکن مجھے یہ پہاڑی سر کرنی ہے، مجھے لگتا ہے ایسا کرنا چاہیے۔ سمر نے کولڈ ڈرنک کا کین لبوں سے لگایا اور کہا، تو پھر جاؤ کر لو کوشش۔
اس کی تجویز پر ڈینس اپنی کرسی سے اٹھنے لگا جب ایک جھٹکے سے اسے واپس بیٹھنا پڑا۔ وجہ سمر کا کھینچنا تھا۔ ڈینس کا ہاتھ تھامے وہ اسے واپس کرسی پر بٹھا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ سمر بھووں سے اشارہ کر کے کہہ رہا تھا، زالے اس کے پاس جا رہی ہے۔ ڈینس نہیں سمجھا۔ تو؟ سمر نے نچلا لب دانتوں میں لے کر گردن کا رخ موڑا۔ دونوں ابروں کو آپس میں ملائے۔ ڈینس کی سمجھ میں بات آئی۔ وہ تحیر میں مبتلا ہو گیا۔ یعنی تم اپنی بہن کے ڈر سے مجھے وہاں نہیں جانے دے رہے؟ زالے انیشا کی دوست ہے، رائٹ؟ اور یہی بات سچ تھی۔ ڈینس سمر کا بہترین دوست ہے اور سب جانتے تھے۔ ڈینس ادا کو تنگ کر رہا ہے۔ یہ سب جانیں گے تو اس کی دوستی پر برا اثر پڑے گا، اسی لیے وہ اسے جاننے سے روک گیا کہ وہ نہیں چاہتا تھا زالے کے ذریعے بات انیشا تک پہنچے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ ڈینس اس کی ڈرپوکی پر دانت پیستا رہ گیا۔ کوئی اتنا بھی اپنی بہنوں سے ڈرتا ہے بھلا؟ حد ہے۔ پتہ نہیں اس نے وہ باکس کھولا بھی ہے یا نہیں۔ شام کو پکنک سے لوٹ کر وہ جوں ہی بیڈ پر گری، ایبک کا خیال اس کے ذہن کے پردوں پر جھلملا گیا۔ ریشم کی کرنوں سے سجی ڈھلتی شام بڑی سہانی تھی۔ فضا آزاد تھی اور پرندوں کے غول یہاں وہاں اڑتے ہوئے نظر میں پڑ رہے تھے۔ سفید بیڈ پر گری وہ سرکے ہوئے پردوں سے چھن کر آتی ملائم دھوپ کو دیکھ رہی تھی۔ آج کا دن اچھا تھا۔ اس نے ہوا کے سپرد اپنے احساسات کیے۔ بہت اچھا۔ دفتن دروازے پر دستک ہوئی۔ آنے والا سمر تھا۔ الاف نے گردن موڑ کر دروازے کی جانب دیکھا اور اٹھ بیٹھی۔ اس کے بال کھلے تھے اور کاؤ نیک ٹی پنک جرسی بدن پر موجود تھی۔ پھر بھی اس نے سائیڈ پر رکھا اپنا رومال اٹھا کر گلے میں ڈال لیا۔ اگر یہاں راہم ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتی، مگر مسئلہ یہی تھا کہ سمر راہم نہیں تھا۔ میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا؟ وہ جبراً مسکرائی۔ تمہارے بھائی نے میری دوست کے ساتھ اچھا نہیں کیا الاف۔ اس کے ساتھ ریلیشن میں رہا اور اب بیچ راہ میں چھوڑ رہا ہے۔ کیا میری دوست اس ذلت کی مستحق ہے؟ کیا تمہارا بھائی عزت کے قابل ہے؟ 2 ہفتے قبل کہی گئی اس کی کلاس فیلو کی بات دماغ میں پتہ نہیں کیوں اچانک گونج اٹھی۔ اچھے دن کا اختتام بری سوچ پر ہوا۔ نہیں، آ جاؤ۔ وہ خڑامہ خڑامہ چلتا ہوا آیا اور پینٹ کو گھٹنوں سے اوپر کرتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی پنڈلیاں کافی ننگی ہو چکی تھیں۔ تم آج آسودہ رہی نا؟ الاف نے اس بات میں سر ہلایا۔ الاف؟ نام لے کر وہ رک گیا، جیسے تمہید باندھ رہا ہو۔ پھر نچلے لب کو تھوڑی دیر دانت میں جکڑنے کے بعد اس سے کہہ رہا تھا۔ کہنے کے لیے منہ کھولا تو نچلا لب خود بخود دانتوں سے آزاد ہو گیا۔ تمہاری ناراضی وجہ ہے میرے لیے، لیکن تم خود سوچو، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اتنی ہائی سوسائٹی کے ہونے کے باوجود، لبرل ہونے کے باوجود گرل فرینڈ نہ رکھیں یا کسی لڑکی کو دوست نہ بنائیں؟ دیکھو، میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا۔ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور ہمارا ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ طویل ہو تو رشتے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، مگر جو لڑکیاں سٹیٹس دیکھ کر قریب آئیں ان کی حمایت کرنا اچھی بات تو نہیں ہے۔ ان کے لیے اپنے بھائی سے ناراض ہونا میرے خیال سے برا ہے۔ تمید کھل گئی تھی، لفظ برآمد ہو چکے تھے، دفاع کیا گیا، کمزور، بودھا، بے ربط، بیکار اور فضول سا دفاع۔ لڑکیوں کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے پوچھ ڈالا۔ سمر نے احتجاجی نگاہوں سے اسے تکا۔ یہ بحث لا یعنی ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، بند کر دیتے ہیں اس چیپٹر کو۔ مجھے کوئی صفائی نہیں چاہیے۔ میں نہیں چاہتی ایک اچھے دن کا برا اختتام ہو۔ سمر نے گہرا سانس خارج کیا تھا جس کی گونج الاف تک گئی۔ مطلب کہ تم میری طرف سے دل صاف کر رہی ہو؟ امید بھرا سوال۔ میں کر چکی ہوں۔ بہن بھائیوں کے لیے یوں بھی دل زیادہ عرصے تک میلے نہیں ہوتے۔ تسکین بھرا جواب۔ مگر میں دکھی ہوں۔ سمر جھنجھلا گیا۔ تمہیں مجھے ایسا دکھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ ہر دکھ کا ازالہ کروں گا۔ وہ لپک کر اس کے پاس آیا۔ اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں بھیجے کہہ رہا تھا، آئندہ میری جانب سے کوئی شکایت وصول نہیں ہوگی، وعدہ کرتا ہوں، اور پلیز تم بھی وعدہ کرو مجھ سے خفا نہیں ہوا کرو گی۔ سمر جھنجھلا گیا۔ تمہیں مجھے ایسا دکھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ ہر دکھ کا ازالہ کروں گا۔ وہ لپک کر اس کے پاس آیا تھا۔ اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں بھیجے کہہ رہا تھا، آئندہ میری جانب سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوگی، وعدہ کرتا ہوں، اور پلیز تم بھی وعدہ کرو مجھ سے خفا نہیں ہوا کرو گی۔ یقین کرو جب تم خفا ہوتی ہو تو کچھ اچھا نہیں لگتا، سب کچھ بہت برا لگ رہا ہوتا ہے۔ اس کے لفظوں سے زیادہ آنکھیں تھیں جو سچائی بیان کر رہی تھیں۔ الاف نے مسکراتے اسے دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے، آئندہ خفا نہیں ہوں گی۔ سمر نے سرشاریت سے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں۔ مطمئن کرنے کے لیے شکریہ۔ وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح چلا بھی گیا۔ الاف نے اسکارف اتار کر تکیے کے پاس رکھا اور شبنم سی دھوپ کو دیکھنے لگی۔ اس کے ماتھے پر 2 بل تھے اور چہرہ خفا۔ موڈ اچھا کرنے کی غرض سے وہ جیکٹ اٹھا کر شوز پہن کر سڑک پر نکل آئی۔
چہل قدمی کا دل تھا، اس لیے وہ تیز قدموں کے ساتھ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ دور سے نظر آتے بس اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد وہ چند ایک لوگوں سے ذرا پرے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظر سڑک پر ہی تھی جب کوئی اچانک سے اس کے بائیں جانب آ کر کھڑا ہوا اور اپنے ہاتھ آپس میں رگڑنے لگا۔ الاف نے نظر گھما کر آنے والے کو دیکھا۔ اچھا کیا وہ ایبک تھا جو ہاتھوں کو باہم رگڑتے سردی کی شدت کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ الاف کو اسے وہاں دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ ایبک، اس نے گردن موڑی۔ ٹیپنگ کاؤ نیک لانگ جرسی، نیلی جینز اور نیلی ہی جیکٹ میں وہ مسکراتے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا عجیب اتفاق ہے نا، مگر تم یہاں کیسے؟ اس کی ناک بہت زیادہ سرخ تھی، اس کے ہاتھ ٹھنڈ سے جم رہے تھے۔ الاف نے غور کیا، گھسی ہوئی جیکٹ کے نیچے اس کی شرٹ کے بازو گیلے تھے۔ بازو ہی کیوں، جینز اور پینٹ پر سے بھی شرٹ گیلی تھی اور جیکٹ بھی۔ یہاں کچھ فاصلے پر ایک جگہ پر میں ویٹرنگ کے لیے آیا تھا، اب ہوٹل جا رہا ہوں۔ وہ بولا تو دھواں اس کے منہ اور ناک دونوں سے نکلا۔ آج دھوپ نکلی تھی مگر سردی کی شدت نہ توڑ سکی تھی، یا پھر یہ ایبک تھا جسے سردی کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ وجہ سامنے تھی، وہ گیلا تھا۔ 2 دن بعد وائوا ہے، اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے فری۔ تم کیا کرو گے ان دنوں میں؟ وہ مسلسل ہاتھوں کو رگڑ رہا تھا۔ 1 منٹ رک جائیں، غور سے دیکھیں۔ ہلکے آسمانی رنگ کی شرٹ کے بازوؤں میں چھپے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، بلکہ ہاتھ ہی کیوں، وہ پورا ہی کانپ رہا تھا۔ ظاہر ہے کوئی ڈے کا کام ڈھونڈوں گا، بس کو کتنی دیر ہے آنے میں؟ اوہ، ابھی مزید 5 منٹ ہیں، سوال کر کے اس نے خود ہی جواب دیا۔ اسٹیشن کے پول کے اوپر نصب ٹائمر بتا رہا تھا کہ بس کچھ ہی دیر میں پہنچنے والی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تمہارے کپڑے گیلے کیوں ہیں؟ اس کی آواز میں تفکر تھا، ویسا تفکر جیسا کہ ادا کی آواز میں ہوتا تھا۔ اس کے لیے ایبک نے چونک کر آئی بالز کا رخ اس کی جانب کیا۔ الاف کے پیچھے چند ایک لوگ تھے مگر ایبک کو فقط وہی نظر آ رہی تھی۔ ایک ویٹر کی ٹرے سے پانی کا جگ پھسل کر گر گیا تھا میرے اوپر۔ پہلے وہ جلد بازی میں اسے جواب دے رہا تھا، اس بار آرام سے وقت نکال کر دیا۔ تو تم سکھا کر آتے، موسم کا پتہ ہے نا، بیمار پڑ جاؤ گے۔ بلکہ رکو، تم ہو چکے ہو بیمار، تمہاری آنکھیں، تمہارے چہرے کی سرخی اور کپکپاہٹ واضح کر رہی ہے کہ تمہیں بخار ہو چکا ہے۔ ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جلدی سے منع کیا، پھر ٹھہر کر بولا، یعنی کپڑے سکھاؤں گا تو سردی نہیں لگے گی، بے فکر ہو جاؤ۔ بالکل بھی نہیں۔ الاف نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کے شانوں پر پھیلائی۔ 1 منٹ کو جیسے ایک کم عمر دل کی دنیا رک گئی ہو۔ ایبک کی دنیا رک گئی۔ بس کو پہنچنے میں 3 منٹ تھے۔ سرخ بس دور سے آتی ہوئی نظر آئی۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اور تم مجھے منع نہیں کرو گے۔ ٹیکسی؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پیلی کار کو روکا۔ ایبک ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا جو اس کی جیکٹ کا بازو تھامے کار میں بیٹھنے کو کہہ رہی تھی، اور وہ بیٹھ گیا تھا۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ کس لیے؟ نہیں معلوم، بس وہ تو گمسم سا اس کی جیکٹ کی گرمائش کو اپنے بدن پر محسوس کر رہا تھا۔ ٹیکسی میں ہیٹر ہے، اس سے اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ فرق پڑ رہا تھا تو اس بات سے کہ اس کے ساتھ جو لڑکی بیٹھی ہے اس نے خود کو عیاں کر کے اسے ڈھانپ دیا ہے، اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر اس کے لیے فکر مند ہے۔ اور کیا وہ واحد لڑکی تھی جو ایسا کر رہی تھی؟ اس سے پہلے بھی تو 2-3 لڑکیاں اس پر ٹرائی کر چکی تھیں، مگر اس نے کبھی ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، کبھی انہیں اس چیز کی اجازت نہیں دی تھی جو الاف اس کے ساتھ کر رہی تھی۔ کیوں؟ اس بات سے وہ خود بھی بے خبر تھا۔ دل کی رفتار قدرے تیز ہوئی، گردن کی ہڈی خواہ مخواہ اوپر نیچے ہونے لگی۔ اس کے پہلو میں وہ لڑکی بیٹھی تھی جس کی موجودگی میں پہلی بار وہ کچھ اس طرح کا محسوس کر رہا تھا۔ اسے خود پر شرمندگی ہوئی۔ اس شرمندگی کے سبب ہی اس نے آنکھیں موندیں۔ جب کھولیں تو وہ ہاسپٹل میں تھا، ڈاکٹر کے سامنے تھا۔ بخار تیز ہے لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، آرام سکون دے گا اور شفا بھی، ڈاکٹر نے مشفق مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ انجیکشن کو فضا میں بلند کرتے اس میں سے 2-3 قطرے باہر نکالے اور پھر اس کے بازو میں چبو دیا۔ اور کام؟ انجیکشن کو اس کے بازو میں خالی کرنے کے بعد ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کر الاف کے ہاتھ میں تھمایا۔ اس سارے عرصے میں وہ مدھم مسکان چہرے پر سجائے ہوئے تھے۔ ایبک کی بات کا جواب دیا، کام ظاہر ہے صحت کو بگاڑ دے گا، کچھ وقت کا ناغہ ہفتوں کے ناغے سے بہتر ہے، اگر تم نے آرام نہ کیا تو نمونیا ہو جائے گا۔ بات ختم کر کے وہ اگلے مریض کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ایبک تفکر آمیز بوجھل نظروں کو گرے ماربل پر ٹکائے ہوئے تھا۔ اس ماربل میں تو وہ نہیں دکھ رہا تھا مگر ہاں اس کا عکس واضح تھا۔ اس کے عکس کے ساتھ ایک اور عکس نے جگہ بنائی، وہ یقیناً الاف تھی جو کہہ رہی تھی، بے فکر ہو جاؤ، تمہاری سیلری ڈیڈکٹ نہیں ہوگی، ایک چھٹی تو ہر ایک پر لازم ہوتی ہے۔ اور وہ اسے کیا بتاتا کہ اس ایک چھٹی سے ملنے والے بونس کا اسے کتنی شدت سے انتظار رہتا تھا۔
وہ کہیں بھی جاب کرتا تھا تو چھٹی نہیں کرتا تھا تاکہ وہ پیسے جو اسے چھٹی نہ کرنے پر سیلری میں بونس کے طور پر ملیں ان سے ادا کے لیے وہ اسکارف خرید سکے۔ اس کے بالوں کی پنز اور کپڑے بھی تمہارا ادھار چکا دوں گا۔ مدھم آواز میں وہ افسردہ سا کہہ رہا تھا کہ جو بھی تھا اسے آج کی چھٹی پر شدید دکھ تھا۔ بدن میں ہمت مفقود تھی ورنہ وہ لازمی ہوٹل چلا جاتا۔ جتنا رزق اسے ملنا تھا اتنا اسے مل چکا تھا۔ ہوٹل کی بجائے وہ فوتگی والی جگہ پر گیا اور پیسے حاصل کر لیے۔ اگر آج وہ نہ جاتا تو یقیناً ہوٹل گیا ہوتا، مگر وہ اپنے حصے کا مقرر کردہ رزق حاصل کر چکا تھا تو کیوں کر لکھے سے زیادہ ملتا۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ایبک کے شانوں پر ابھی بھی الاف کی جیکٹ تھی۔ گھر کے دروازے پر پہنچنے تک وہ اس کا مشکور رہا، اسے اندر آنے کی بھی آفر دی، مگر وہ مسترد کر گئی کہ بہر صورت اندھیرا چھا چکا تھا اور اسے جلد از جلد گھر کے لیے نکلنا تھا۔ تمہاری جیکٹ ڈرائی کلین کروا کر پرسوں لے آؤں گا، ابھی تم ادا کی لے لو۔ وہ ایک ہلکی سی ارغوانی رنگ کی جرسی کو اندر سے برآمد کر کے باہر آیا تھا۔ الاف نے مسکراتے ہوئے اس سے وہ جرسی لے کر پہنی اور آگے سے دونوں ہاتھوں میں تھام کر بازو سینے پر لپیٹ لیے۔ اپنا خیال رکھنا تم، ڈاکٹر نے جو کہا ہے اسے بھولنا نہیں۔ ایبک نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بھی آنکھیں بند کر کے سر کو جنبش دے کر مڑ گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے لاؤنج کے صوفے پر آن بیٹھا۔ ماما کے کمرے میں جھانکا تو وہ بے سود سی سو رہی تھیں۔ صبح سے لے کر شام 4 بجے تک ساتھ والے اپارٹمنٹ کی آنٹی وقفے وقفے سے اس کی امی کو چیک کرنے آتی رہتی تھیں، اس لیے وہ دونوں بہن بھائی ان کی طرف سے بے فکر رہا کرتے تھے۔